شہر نبی چلی گئے دھلنا ہے گناہوں کو تو گو شہر نبی چلی گئے دھلنا ہے گناہوں کو تو گو شہر نبی چلی گئے جب ہوتی ہے رحمت کی جب ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں۔ محترم حضرات، ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول چل رہا ہے اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ آخر تک ایسے ہی آپ ماحول کو بنائے رکھیں۔ آئیے حضرات، اب ہم اپنے سرزمین بیگوسرائے کی ایک ایسی شخصیت جس کو بیگوسرائے بلکہ بیگوسرائے سے علاوہ دوسرے علاقے میں بھی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالودود صاحب دامت برکاتہم سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی خطاب سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وعلماء أمته ومشائخ زمرته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور قابل صد احترام صد تکریم حضرات علماء کرام و ائمہ اعظام، اس مجلس کی مناسبت تکمیل حفظ قرآن سے ہے۔ انتہائی بابرکت مجلس ہے اور میں بلا تکلف بولتا ہوں، مجھے کچھ بولنے میں شرم لگ رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے قابل قدر بڑے بڑے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، ان حضرات کے سامنے میں کیا بولوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن چونکہ حکم ہوا ہے تو تعمیلاً میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی، آپ حضرات اس کی تشریح اور وضاحت حضرت مولانا مظہر صاحب اور دوسرے حضرات علماء کرام کے زبانی سماعت فرما چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ بھائی ہم لوگ تو پکے سننی ہیں، سنتے سنتے بالکل سن ہو جاتے ہیں، سن ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ پوری دنیا جاگ رہی ہے ہمارے چلانے سے، پوری دنیا جاگ رہی ہے ہمارے چلانے سے، اور ہم سو رہے ہیں دوسروں کی دھار سے۔ ہمیں اب چلانے کی ضرورت نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ میں آ کر کے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ بہت ہم ہانک چکے ہیں، اب ہانکنے کا وقت نہیں ہے، اب جاگنے کا اور اپنی قوم کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اب وہی طریقہ اور طرز اختیار کرنا پڑے گا
جو طرز اور طریقہ صحابہ نے، تابعین نے اور ہمارے اکابرین نے اختیار کیا تھا۔ وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یقیناً ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے۔ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا محافظ ہے۔ قرآن مقدس ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور قرآن مقدس کی حفاظت شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہیں۔ آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس کی حفاظت بھی قیامت تک ہوگی۔ وہ الگ سی بات ہے، ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، لیکن یہ قرآن رہے گا، یہ قرآن رہے گا۔ یہ جو میں بول دیا ہوں، منہ سے جو نکل گیا، ہم نہیں رہیں گے، آپ نہیں رہیں گے، قرآن رہے گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی شان الصمد ہے۔ کیا اس کی شان؟ الصمد، بڑا بے نیاز، ایسی ذات جس کی تو سب کو ضرورت پڑے، ہم کو سب کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ بے نیاز بادشاہ۔ قرآن مقدس کی جب تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو قرآن مقدس کی آیات کریمہ جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے، اس کی ایک آخری آیت کریمہ ہے۔ حضرات علماء کرام جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ہے نا؟ کیا مطلب؟ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ ایک بات یہ ہے، یہ دو آیت کریمہ ہے۔ اور دوسری جگہ بس یہ 2-3 باتیں میں عرض کروں گا جس کی ابھی ضرورت ہے، اور ایک آیت کریمہ ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ بس یاد کریں، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پہلے جو میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا اگر تم روح گردانی کرو گے، منہ پھیر لو گے، اپنے آپ کو دین سے بے نیاز ہونا ظاہر کرو گے، اپنے آپ کو یہ سمجھو گے ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں حدیث پاک کی ضرورت نہیں، ہمیں طالبان علوم نبوت کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے فیصلہ سنا دیا، یستبدل چینجنگ لا دیں گے، چینج کر دیں گے، تمہیں بالکل باہر کر دیں گے، اور پھر کام اس سے لیں گے جس کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس کے خدمت بداشتت۔ احسان کیا ہے ہمارا آپ کا؟ کیا ہم دین کے لیے کچھ قربانی دے رہے ہیں تو اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات اگر مدارس میں دے رہے ہیں، مکاتب میں دینی تعلیم کے لیے دے رہے ہیں تو کیا اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہے۔
کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہے، ورنہ تو جس طرح پانی اپنے بہنے کا راستہ نکال لیتا ہے، مال بھی اپنے جانے کا راستہ نکال لیتا ہے۔ خوشی سے دیں گے، زندگی خوش خرم گزرے گی، طوعاً و کرہن کا معاملہ ہوگا تو زندگی دو بھر ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے روگردانی کرے گا، پھرے گا، یا اگر مولانا صاحب امام صاحب جمعہ کے دن ممبر پر سے اگر میٹھی میٹھی باتیں کہہ دی تو بہت اچھی بات، بہت اچھا، بہت اچھا، اور اگر انہوں نے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو علی الاعلان سنا دیا، ہیں ایسی بات مولانا صاحب بول دی ہیں، مرچی لگ جاتی ہے، سننا پسند نہیں کرتے، سننا پسند نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو پیدا کرے گا، ایسی قوم کو ایمان کی بھیک دے دے گا۔ اگر ایمان کی بھیک مل گئی نا، کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے پر احسان کیا ہے۔ ایک صحابہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بولنے کا لہجہ جو انداز تھا، اس انداز سے پتہ یہ چل رہا تھا کہ ہم ایمان لا کر کے آپ کو پر احسان کر دیے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر رمضان میں یا کبھی کسی موقع پر اگر کسی مدرسے میں اگر زکوٰۃ خیرات صدقات دے رہے ہیں، اور اگر بولا ہے مولانا صاحب میلاد ہمارے آئیے ہونا، مولانا صاحب بول دیں بھائی میں بیزی ہوں، پہلے دوسری جگہ ٹائم دے چکا ہوں، معذرت ہے میں نہیں آ پاؤں گا، اچھا آئیے رمضان میں۔ احسان کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، ردی کی ٹوکری میں ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے صدقات کو کینسل مت کرو، برباد مت کرو، پانی میں مت بہاؤ، جیسے بول دینا ایھو چلا گیا، سب چلا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال یہ دی اللہ پاک نے، جیسا کوئی چکنا پتھر ہو، چکنا پتھر پر مٹی رکھ دیجیے اور موسلا دھار بارش ہو، تو بتائیے اس چکنے پتھر پر مٹی کتنی رہے گی؟ بالکل نہیں۔ ایسے آپ لاکھوں کروڑوں روپے دے چکے ہیں، لیکن اگر ذرا سا بھی احسان والا لہجہ، طریقہ، اور دل میں یہ خیال آ رہا کہ اچھا ہم آپ کو پر احسان کر رہے ہیں، احسان کیا کر رہے ہیں؟ خیال آیا تو آپ کی ساری کمائی غارت چلی گئی، برباد چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، نہیں لگتی ہے؟ اور جب کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اس کو مرغیوں سے نفرت ہوتی ہے، جھٹا چلاتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی کتاب سے بھی محبت ہوگی، اللہ کی کتاب پڑھانے والوں سے بھی محبت ہوگی، اللہ کی کتاب پڑھنے والوں سے بھی محبت ہوگی، اور جس جگہ پر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اس جگہ سے بھی محبت ہوگی، اور جہاں پر یہ کتاب رکھی جاتی ہے اس سے بھی محبت ہوگی۔ اسی کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے اللہ اس کے رسول
اور اللہ کے رسول کا لایا ہوا پیغام، احکام اور شریعت سے اپنی محبت کا اظہار کرنا بھی اور دل میں رکھنا بھی. کیا ہے؟ اظہار بھی کرنا اور دل میں بھی رکھنا. صرف دل میں رکھے ہوئے اخلاص ہے ماشاءاللہ اللہ کے ہاں اب بڑے مقبول ہیں، لیکن بعد مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھا دیکھی پاپ اور دیکھا دیکھی پون. اب بڑے مخلص ہیں، اعلان ہو رہا مدرسے میں، بھائی اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے دین کی خاطر، شریعت کی خاطر کون کیا دیں گے؟ ایک آدمی بڑا مخلص ہوتا ہے کہ ہم چپکے سے 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے مولانا صاحب کو. بھائی آپ کا اخلاص اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن اگر آپ نے کھڑا ہو کر یہ کہہ دیا کہ میری طرف سے 1 لاکھ روپے، اب جو بیچارہ مکھی چوس بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی جھٹکا لگے گا، ارے وہ 1 لاکھ دے رہا تھا 10,000 ہم تو دے دیں. تو اخلاص دل کے اندر بھی محبت ہو اور اس کا اظہار بھی ہو. اگر صرف اظہار کریں گے ریا نمود کہلائے گا اور پھر اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت سے دل و جان سے محبت ہو، اس کی ضرورت ہے. دوسرا کہ محبت کتنی ہو. دیکھیے آل اولاد کاروبار سے محبت اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اللہ نے منع نہیں کیا ہے. جو چیز فطری ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو کاٹ نہیں سکتی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ پاک نے جب کہہ دیا کہ انسان کے لیے بالکل مزین کر دیا گیا، بالکل چمکا کر کے دے دیا گیا، گویا کہ اس کی محبت ڈال دی گئی انسان کے دل میں، تو محبت تو ختم ہونے والی نہیں ہے. کوئی چاہے کہ میں اپنی بیوی کی محبت کو دل سے نکال دوں، نہیں نکلے گی. اولاد کی محبت نکال دوں، نہیں نکلے گی. دولت کی محبت نکال دوں، نہیں نکلے گی. ہم محبت رہے گی لیکن پرسنٹیج کم رکھیے، غلبہ اس کا کم ہو. جیسے اللہ پاک نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارا باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی یا تمہارا شوہر، تمہارا مال، تمہارا خاندان، تمہارا کاروبار، تمہارا مکان، اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، تو کام نہیں چلے گا. پرسنٹیج گھٹ گیا نا، اب کام نہیں چلے گا. جیت اسی کی ہوتی جس کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے، چاہے ایک ووٹ کیوں نہ زیادہ ہو، ڈگری اسی کو ملا کرتی. اگر ان چیزوں کی محبت کا پرسنٹیج گھٹ گیا تو اب اللہ پاک نے فرمایا فتربصوا، تو تم انتظار کرو. کس کا انتظار کرو؟ یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اتر جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایسے ظالم کو مسلط کر دے جو ٹھکا کر، جو گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو اندھا بھی ہو، اسے کچھ نہ نظر آئے گا، نہ وہ آپ کے سننے کے لیے تیار ہوگا، نہ کچھ وہ بولے گا، صرف ڈنڈا بس آئے گا جو ہو رہا ہے. فتربصوا، تو تم انتظار کرو. میرے بھائیوں، یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے بگڑنے کی وجہ سے. ایک واقعہ مختصر سا یاد آ گیا. بغداد کے اندر جب ہلاکو خان جب داخل ہوا تو اس نے کہا کہ میں بغداد کا کسی جو بڑا عالم مسلمان کو، اسے میں ملنا چاہتا ہوں. تو مشورے سے طے ہوا ہے کہ نوجوان جس کی داڑھی بھی صحیح سے نہیں نکلی تھی، مشورے سے طے ہوا کہ جا کر کے آپ ہی ملاقات کر لیجئے. تو وہ نوجوان عالم جب جانے لگا تو اپنے ساتھ میں ایک اونٹ لے لیا، ایک خصی لے لیا اور ایک مرغا لے لیا. یہ تینوں لے کر کے وہاں پہنچا. ہلاکو خان نے جب دیکھا، کہا کہ پورے بغداد میں یعنی آپ ہی کو لوگ ملے، آپ ہی اصلاح چنے گئے کہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ آئے. تو اس نوجوان عالم نے جواب دیا کہ اگر آپ ہم سے بڑا سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر میں اونٹ ہے.
اگر داڑھی والے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر میں بکرا بھی ہے، اگر اونچی آواز والے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر میں مرغا بھی ہے۔ وہ ہلاکو خان سمجھ گیا۔ اس نے پھر جواب دیا، اچھا یہ بتائیے کہ ہم کو یہاں سے کون نکالے گا؟ کوئی نکال پائے گا ہم کو یہاں سے؟ اس نوجوان عالم نے کہا کہ جب ہم اپنے اعمال میں سدھار پیدا کر لیں گے، ہم اپنے اعمال میں سدھار پیدا کر لیں گے، جس کی وفاداری کی قسم ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے کھائی ہے، نہیں کھائی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے ہم نے اللہ اس کے رسول سے وفاداری کی قسم کھائی ہے۔ جب ہم اپنے رب کا اپنے رسول کا وفادار بن جائیں گے تو ہمارے اعمال ہی آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو میرے بھائی وقت چونکہ مختصر ہے، میں ادباً اور احتراماً اور ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اپنی حالت میں تھوڑی تبدیلی لائیے۔ دین تو مٹنے والا نہ ہے، وہ ہمارے جیسے مولوی مٹ جائیں گے، آپ کے جیسے عوام مٹ جائیں گے، لیکن یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے تو نہیں اور صحیح۔ خوش نصیب ہوں گے ہم اور آپ کہ اللہ ہم کو اور آپ کو قبول فرما لے، ہماری جان کو قبول فرما لے، ہمارے مال کو اللہ قبول فرما لے، ہماری اولاد کو اللہ قبول فرما لے۔ یہ ہمارا مقدر ہوگا، ہمارا نصیب ہوگا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیے گئے تو اللہ کے ہاں کارندوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی مجلس ہے، یہ قرآن پاک کی مجلس ہے۔ حاملین قرآن، حفاظ کرام، ان کی محبت اور عظمت کو اپنے دل میں بیٹھائیے، عظمت کی نظر سے دیکھیے، محبت کی نظر سے دیکھیے، اور اپنے حلال اور گاڑی کمائی کو دین کی اشاعت میں خرچ کیجیے، دین کی اشاعت میں لگائیے، علماء پر خرچ کیجیے اور طالبان علوم نبوت پر خرچ کیجیے۔ یقیناً آپ کا یہ خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا، رائے گا اور برباد نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ مختصر سے یاد آ گیا۔ مولانا آفتاب صاحب، مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مولانا آفتاب عالم صاحب جو مدینہ شریف میں تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کو گورنمنٹ نے ہر 6 مہینے کے بعد 2-3 مرتبہ کھولا تاکہ ان کی قبر میں دوسرے کسی کو دفن کیا جا سکے، جو وہاں کا دستور ہے جگہ کی قلت کی بنیاد پر۔ لیکن جب بھی ان کی قبر کھولی گئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی ہی دفن کیا گیا، لاش جوں کہ توں، کفن جوں کہ توں۔ مولانا آفتاب صاحب سے جب پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب تھے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز میں نے دیکھا خاص طور پر، وہ کیا کہ جس طرح قرآن پاک کی طرف پیر پھیلانا یہ بے ادبی ہے، تو حاملین قرآن حفاظ کرام کی طرف پیر پھیلانا بھی، جس کے سینے میں قرآن ہو اس کی طرف پیر پھیلانا بھی بے ادبی ہے۔ میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ کبھی بھی حافظ قرآن کی طرف استاد ہونے کے باوجود بھی پیر نہیں پھیلاتے تھے، جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ نے ان کے کفن کو بھی محفوظ رکھا، ان کے جسم کو بھی محفوظ رکھا۔ میرے بھائی ہم اور آپ بھی قدردان بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشرف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، کہ میری امت میں سب سے باعزت اور محترم قابل قدر وہ ہیں جو حاملین قرآن ہیں، حفاظ کرام ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے بچے تکمیل حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی، ان بچوں کو ان کے لیے بھی مبارکباد بنائے اور ہم لوگوں کے لیے بھی مبارکبادی کے قابل بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔